آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے. ہم آپ کے تعاون کے مشکور رہیں گے. سبسکرائب اینڈ لائک ٹو آور چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن بٹن. اور پی آئی اے کی ایئر بس بے بس ہو گئی. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اعلان ہوا پی آئی اے کے مسافر اب ایئر بلو سے اسلام آباد جائیں گے، کیونکہ دونوں ایئر لائن ایک ہی وزیر اعظم کی ہیں. سارے مسافر گیٹ نمبر 16 کے بجائے گیٹ نمبر 14 کی طرف بھاگے اور رش طوفان کی صورت اختیار کر گیا. ایک لوڈر کے پاس ویل چیئر تھی. میں جلدی سے اس پر بیٹھ گیا اور 200 روپے ویل چیئر والے کو دے دیے. اعلان ہوا سب سے پہلے ویل چیئر والے جہاز میں جائیں گے. میں جانے لگا تو ایک صاحب نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تو آپ ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جتنے بڑے افسر نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. عدالت میں داخل ہوتے وقت ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے کمر پکڑ لیتے ہیں اور پھر ٹیڑھے چلتے ہوئے عدالت میں جاتے ہیں. ٹکٹ چیک کرا کر میں کھڑا ہو گیا اور ویل چیئر والے سے کہا تم جس کے لیے آئے تھے اب اس کے پاس جاؤ. میری سیٹ کا نمبر تھا A1، کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ تھی. جہاز میں بیٹھ کر مجھے معلوم ہوا یہ ایئر بلو کا جہاز نہیں ہے، ویٹنام کا جہاز ہے. میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا خاقان عباسی نے یہ بھی خرید لی؟ ایئر ہوسٹس نے کہا ایئر بلو نے 2 جہاز کرائے پر لیے ہیں. میرے ساتھ والی 2 کرسیاں خالی تھیں، دونوں پر 2 خواتین آ کے بیٹھ گئیں. تندرستی 1000 نعمت ہے، مگر جب تندرستی کروڑ نعمت بن جائے تو بہت مشکل پیش آتی ہے. ویٹنام کے جہاز کی سیٹیں 12-12 انچ اتنی چھوٹی چھوٹی. میرے ساتھ والی خاتون بری طرح سیٹ میں پھنس چکی ہے. سیٹ کے ہتھے کے نیچے سے کافی حد تک مجھ تک پہنچ چکی تھی اور وہ سیٹ بیلٹ پر بیٹھ گئی تھی. مجھ سے کہنے لگی ذرا سرکیں. میں نے کہا محترمہ اب میں سرکا تو کھڑکی سے باہر ہوں گا. پائلٹ نے اپنی روانگی کا اعلان کیا. پوچھنے لگی یہ کون سی زبان ہے؟ میں نے کہا جو زبان سیاسی ٹاک شوز میں استعمال ہوتی ہے یہ وہی زبان ہے، اس لیے نہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہ میری سمجھ میں. ایئر ہوسٹس آئی اور خاتون سے کہنے لگی حفاظتی بند باندھ لیں. میں نے کہا میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کا اٹھنا اور بیلٹ باندھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بیلٹ پر بیٹھ چکی ہے. خاتون کے بیگ کو دے کر کہنے لگی دستی سامان اوپر رکھ دیں. میں نے خاتون کا بیگ لے کر اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور کہا 2-3 سیر ان کا اپنا دستی میری کرسی پر ہے، اس لیے بیگ بھی میں نے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیا. دوسری خاتون بھی تقریباً اسی ڈیل ڈال کی تھی مگر وہ بھی بیلٹ نہیں باندھ سکی. میں نے پوچھا آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ساتھ والی خاتون کہنے لگی یہ میری بہو ہے. میں نے کہا پہلی مرتبہ ہو بہو دیکھی. سب سے سامنے والی سیٹ اگر ہو تو اٹھ کے اس کو پکڑ کے آپ، کوئی سیٹ سامنے نہیں تھی، اگر پیچھے ہوتی تو سامنے والی سیٹ کو پکڑ کے کوئی اٹھ سکتا تھا. سب سے سامنے والی سیٹ تھی اس لیے آگے والی سیٹ کو پکڑ کے اٹھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. میں نے دونوں سے کہا اگر آپ لوگوں کو غسل خانے جانا ہے تو ابھی ہو آئے. میری بات بہو کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چلی گئی. یہ اپنی کرسی پر بڑی جدوجہد اور اذیت کے ساتھ بیٹھ گئیں اور ایئر ہوسٹس نے گریبان سے ذرا نیچے ان کی سیٹ بیلٹ باندھی. مجھ سے پوچھنے لگی اسلام آباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا اگر جہاز اسلام آباد پہنچ گیا تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں. میرا کندھا ان کے کندھے کو بری طرح چھو جاتا. میں کوشش کر کے جتنا پیچھے سرکتا
اتنی تیزی سے ان کا کندھا میرے قریب آ گیا۔ بہو آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے اسی مقام پر بہو کی سیٹ بیلٹ بھی باندھ دی۔ بہو نے ان کے کان میں کچھ کہا، میری طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی، انور مقصود ہو؟ میں نے کہا میں انور مقصود تھا، اب تو ایک مجرم ہوں جو بغیر کسی گناہ کی سزا بھگت ہے۔ کہنے لگی کیا مسلم لیگ نون میں ہوں؟ میں نے کہا میں بس ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگی کیا دعا مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے غسل خانے نہ جانا پڑے، یہ دعا مانگ رہا تھا۔ میری بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، شاید میری بات کو سمجھی نہیں۔ ویٹنام والی ایئر ہوسٹس آئی اور کہنے لگی آپ دونوں کو بیلٹ باندھنا ضروری ہے۔ خیر وہ بیلٹ بن گئی۔ جب بولی کہ اس کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی جو تم مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا کہنے لگی آپ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ آپ نون لیگ کے لیے اور ملک کے لیے دعا مانگیں۔ میں نے جواب دیا پاکستان اور نون لیگ کے لیے ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں، اللہ کرے پاکستان اچھا ہو جائے۔ پھر بولی نون لیگ کے لیے کیا دعا مانگتے ہو؟ میں نے کہا بیگم صاحبہ پاکستان اچھا ہو جائے گا تو نون لیگ خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ جہاز بری طرح ہلا، ایک دم بولی اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا سارے ادارے نون کی طرف ہیں، اللہ ضرور خیر کرے گا۔ کہنے لگی میں جہاز کے ہلنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ پائلٹ نے پھر اعلان کیا موسم بہت زیادہ خراب ہے، حفاظتی بند باندھے رکھیے۔ میں اپنی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جس طرح جہاز میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے